الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. یہ سورۃ الحاقہ کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قیامت کا تذکرہ فرمایا اور قیامت کیسے واقع ہوگی اور قیامت جب واقع ہوگی قائم ہوگی تو کیا منظر ہوگا, حالات کیسے ہوں گے, قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوں گی, ان سب کا اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ فرمایا. اور اس سورہ کے شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ. یعنی حاقہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ثابت ہونے والی کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ثابت ہونے والی کیا چیز ہے. یعنی قیامت کیا چیز ہے, قیامت کی حقیقت کے بارے میں تمہیں کیا معلوم. سمود اور عاد نے قیامت کا انکار کیا, اس کی تکذیب کی, تو اللہ رب العالمین نے ان کے جھٹلانے کی وجہ سے, قیامت کی تکذیب کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور عاد کو بھی اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا. سمود کا حال یہ ہوا, سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے. اللہ رب العالمین نے عاد پر جو ہے لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اس تیز ہوا کو مسلط کر رکھا تھا. تو تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. تو کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں نظر آ رہا ہے. یہ لوگ تباہ و برباد کیوں کیے گئے, کیوں غارت کیے گئے؟ قیامت کے انکار کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کیے گئے. ان کا ایمان قیامت پر نہیں تھا, حساب کے دن پر نہیں تھا. تو ایسے جو لوگ بھی پچھلی قومیں جب قیامت کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئیں, تو بعد میں آنے والے لوگ بھی اگر وہ قیامت کو نہیں مانتے ہیں, اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں,
تو دنیا میں جہنم میں جانے سے پہلے مرنے سے پہلے وہ دنیا میں عذاب کو جھیلیں گے اور ان کو بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں آخرت کے اندر تو ان کو عذاب ہوگا ہی ہوگا، اور ان کا عذاب جو قیامت کے انکار کی وجہ سے شروع ہوگا وہ قیامت قائم ہوتے ہی شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی، اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ یہ اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ زمین جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ زمین نہیں رہے گی، اور جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان بھی نہیں رہے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، اور جو ہے ایک ہی چوٹ میں فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس وقت اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، یعنی قیامت واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن یہ آسمان بالکل بیکار اور بودا ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا، اس کے اندر کوئی استحکام اور مضبوطی رہے گی ہی نہیں۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے جو ہے آسمان کے کناروں پر ہوں گے، اور وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تمہارے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم سب جو ہے پیش کیے جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہارا کوئی بھی بھید پوشیدہ نہیں رہے گا، تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی، کہیں بھی آپ نے کیا ہوگا چاہے اچھا کام کیا ہو یا برا کام، سب سامنے لا کر کھڑا رکھ دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جسے اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی طالب علم اچھے نمبرات سے جب کامیاب ہوتا ہے، کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے، تو مارے خوشی کے اپنا رزلٹ لیے پھرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا رزلٹ ہے، یہ میرا رزلٹ ہے۔ ایسے آخرت میں جب جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مارے خوشی کے اپنا نام اعمال خود ہی لوگوں کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ پڑھو میرا نام اعمال، اس کے اندر میری فلاح اور نجات کی بات لکھی ہوئی ہے، میری سعادت کی بات لکھی ہوئی ہے، اور جنت میں داخلہ اب ہمارا پکا ہے۔ وہ مارے خوشی کے لوگوں کو دکھائے گا، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہی ملنا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی مومنین جو دنیا کے اندر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہم کریں گے اس کا ہمیں اچھا اور برا بدلہ آخرت کے اندر ملنے والا ہے، تو وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہی ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، خوشحالی کی زندگی میں ہوگا، من پسند زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا۔ قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، بہت قریب ہوں گے، جیسا کہ گزشتہ دروس میں بتایا گیا کہ آدمی جس طریقے سے چاہے گا ان میووں سے فائدہ اٹھا سکے گا، لطف اندوز ہو سکے گا، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر کے، لیٹ کر، توڑ کر، جیسے اس کی مرضی ہوگی، خوشی ہوگی، اس طریقے سے ان میووں سے وہ لطف اندوز ہوگا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اور ان سے کہا جائے گا
کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو تم نے نیک اعمال کیے ان نیک اعمال کے بدلے تم کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ تو یہ جنتیوں کا حال ہوگا، قیامت کے روز جو ہے یہ جنتیوں کا حال ہوگا، ان کو اس طرح کی بشارت اور خوشخبری سنائی جائے گی اور وہ مزے ہی میں رہیں گے۔ لیکن ان کے برخلاف جو جہنمی ہیں، جو کافرین ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، ان کا حال اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ ان کو جو ہے ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور وہ جو ہے ادھر چھپ چھپ کے پھریں گے کہ کوئی مانگ نہ لے ہمارا نام اعمال دیکھنے کے لیے، اور ان کو یقین ہوگا کہ اب تباہی ہماری پکی ہے، اب ہم کو تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، لیکن اس دن جس کے جو ہے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، مجھے افسوس کرے گا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ حساب کیا ہوتا ہے، حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت جو دنیا کے اندر ہمیں موت لاحق ہوئی وہی موت آخری فیصلہ کن ہوتی، اور اس کے یعنی اس جو موت جو ہم کو لاحق ہوئی تھی وہ اس موت کے لاحق ہوتے ہی ہمارا سارا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا اور ہم مٹی میں مل جاتے، دوبارہ زندہ نہ کیے جاتے اور یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی نہ پڑتی۔ وہ یہ تمنا کرے گا ما اغنا عنی مالیہ، وہ افسوس کرے گا۔ دنیا میں لوگ بہت محنت کرتے ہیں، مال اور جو ہے اولاد کی خاطر، مال جمع کرنے کی خاطر ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، بے انتہا محنت کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ مال اگر صحیح راستے سے نہیں کمایا گیا ہے اور صحیح راستے سے خرچ نہیں کیا گیا ہے صحیح راستے میں، تو یہ مال حسرت اور ندامت کا سامان ہوگا اور سبب ہوگا۔ وہ کہے گا، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ یہ سب کہے گا کہ کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جان سکتا کہ جو ہے حساب کیا ہے، اے کاش موت ہی فیصلہ کن ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، کہے گا میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، غلبہ بھی ہمارا چلے گیا، جو منصب اور عہدہ ہم کو حاصل تھا اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا اور وہ بھی سب چلا گیا۔ خذوہ فغلوہ، وہاں اللہ رب العالمین جنتیوں کو کیا حکم دے گا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم کھاؤ پیو مزے کرو جو ہے اس کے بدلے میں، ان اعمال کے بدلے میں جو دنیا کی زندگی میں تم کیا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جہنمیوں کے بارے میں خذوہ فغلوہ، انہیں پکڑ لو اور جو ہے اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو۔ طوق پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس کے ہاتھوں کو جمع کر کے پیچھے باندھ دو تاکہ اس کی گردن جو ہے اس کا چہرہ اوپر اٹھا رہے، تو اسے طوق پہنا دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر ایسے ہی اسے جہنم میں داخل کر دو۔ ثم، یہ دوسری بات، یعنی پہلی بات کیا؟ خذوہ فغلوہ، اس کو گرفتار کرو اور طوق پہناؤ، اور دوسرا حکم یہ ہو گیا ثم الجحیم صلوہ، اسے دوزخ میں ڈال دو، اور تیسرا حکم یہ ہوگا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کو حکم ہوگا کہ اس کے سرین میں وہ زنجیر ڈال کر کے، آگ کی زنجیر، جہنم میں کی آگ سے دہکتی ہوئی زنجیر اس کے سرین میں ڈال کر کے اس کے منہ سے نکال لاؤ،
اور اس کو جیسے جو ہے ہار بنایا جاتا ہے موتیوں کو پرو کر کے کسی دھاگے میں، یا جو ہے سیخ پر سیخ کو جو چکن وغیرہ کے اندر داخل کیا جاتا ہے، گوشت کے اندر داخل کر کے گوشت کو بھونا جاتا ہے، کہا کہ اسی طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ جہنم کی وہ زنجیر 70 ہاتھ کی ان کے سرین میں داخل کر کے اور ان کے منہ سے نکالی جائے گی، اور یہ جہنم میں ایسے پڑے رہیں گے، یہ ٹھہر بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ سزا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ اب یہ سب سزائیں ان کو کیوں ہوں گی؟ اللہ رب العالمین ان کے جرم کو بتا رہا ہے۔ جنتیوں کے اعمال کو بتایا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور ان کے بارے میں فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا، نہ تو اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا اور نہ بندوں کے حقوق ادا کرتا تھا۔ مومنین جو ہوتے ہیں وہ دونوں حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، ایسے شخص کا آج نہ تو کوئی جگری دوست نہیں ہوگا، کوئی جگری دوست نہیں ہوگا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہوگی، اس کو پیپ دیا جائے گا۔ پیپ جانتے ہیں یعنی جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پانی نکلے گا وہ ان کی غذا ہوگی، یا تھوہر کا درخت ان کی غذا ہوگی جس کو زقوم کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ساری ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے کہ گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا ان کو پینے کے لیے، اس سے ان کی عضڑیاں جو ہے باہر آ جائیں گی، ایسا کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور تھوہر کا درخت ان کو جو ہے پھل ان کو کھانے کو ملے گا جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا، اور ایسے ہی جو ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، یعنی پیپ وغیرہ کے سوا کوئی کھانا بھی ان کو نہیں ملے گا۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر بیان فرمایا کہ قیامت کے انکار کرنے کی وجہ سے عاد اور ثمود اور فرعون وغیرہ اور دیگر قومیں ہلاک و برباد ہوئیں۔ اس میں اس بات کا درس ہے کہ بعد کی قومیں بھی اگر قیامت کا انکار کرتی ہیں، تکذیب کرتی ہیں، تو وہ بھی تباہ و برباد ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ لوگ بھی دو قسم کے ملیں گے، ایک جنتی اور دوسرے جہنمی۔ جنتیوں کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا اور وہ ان کی کامیابی کا پروانہ ہوگا، اور جہنمیوں کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کی تباہی بربادی اور ناکامی کا وہ پروانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں دنیا کے اندر جب تک رکھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں جہنمیوں کے اعمال سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔